اللہ 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 اجعل کل فاعل فی الجمل الآتیۃ مبتدأ. اجعل کل فاعل، ہر فاعل کو بناؤ، فی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں. آنے والے جملوں میں ہر فاعل کو بناؤ. کیا بناؤ؟ مبتدأً، مبتدا. آنے والے جملوں میں ہر فاعل کو مبتدا بناؤ. وَأَخْبِرْ عَنْهُ بِاسْمٍ، اور ایسے اسم کے ساتھ اس کی خبر لاؤ، اور ایسے اسم کے ساتھ اس کی خبر لاؤ. یؤدی معنی الفعل الذی فی جملتہ، یؤدی معنی الفعل الذی، جو اسم اس فعل کا معنی ادا کرے جو فعل فی جملتہ، اس جملے میں ہے، جو فعل اس کے جملے میں ہے یا اس جملے میں ہے. تو آگے جو کچھ مثالیں دی گئی ہیں ان میں جو جملے ہیں وہ جملہ فعلیہ ہیں. کیا ہیں؟ جملہ فعل ہے اور فاعل ہے. تو یہ تو کنفرم کر دیا کہ ہر فاعل کو مبتدا بنا دو، شروع میں لکھ دو، بات واضح ہے. پھر اس مبتدا کی ایسی خبر لے کر آؤ، ایسے اسم کے ساتھ خبر لاؤ جو اسم اس فعل کا معنی ادا کرے جو اس جملے میں ہے. ہر جیسے یفترس ہے پہلے جملے میں، یفترس النمر، چیتا پھاڑتا ہے، شکار کرتا ہے. تو النمر کو مبتدا بنانا ہے، یفترس کو خبر بنانا ہے. ایسے اسم کے ذریعے یفترس کی جگہ ایسا اسم رکھنا ہے جو پھاڑنے کا معنی دیتا ہو، جو اسم اس فعل کا معنی ادا کرے جو اس جملے میں ہے. تو فعل یفترس ہے اس میں، تو ایسا اسم لانا ہے جو پھاڑنے کا معنی دیتا ہو. طریقہ بہت آسان ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر دیکھو، تو آپ اس کو یوں بنائیں گے، النمر مفترس، اس میں فاعل بنا دو، پھٹافٹ جملے تیار ہیں. النمر مفترس، تو جو اصل جملہ ہے یفترس النمر، یفترس فعل مضارع مرفوع ہے اور النمر فاعل مرفوع ہے. پیچھے یہ اس طریقے کی تمرینیں آپ پڑھ چکے ہیں. فاعل مرفوع ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے. کس سے شروع ہو رہا ہے؟ فعل سے. اسی کو جملہ اسمیہ بنانا ہے. النمر کو مقدم کر دو اور یفترسو کو اس میں فاعل بنا دو، مفترسن. النمر مفترسن، کیا بنے گا؟ النمر مفترسن. اس کے بعد ہے یحضر المسافر، حضر یحضر مانے حاضر ہونا، یحضر المسافر، مسافر حاضر ہو رہا ہے. تو اس کو کیا بنائیں گے عدنان؟ کیا بنے گا؟ المسافر حاضر. بولو، ڈر کیوں رہے ہو؟ غلط ہوگا تو بتانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. المسافر حاضر، المسافر مسافر حاضر ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے یسبح السمک، سبح یسبح مانے تیرنا، یسبح السمک، مچھلی تیرتی ہے یا تیر رہی ہے. اس کا کیا بنے گا بدل کر؟ السمک سابح، اس میں فاعل کا وزن تو آپ پڑھ چکے ہیں، فاعل. السمک سابح. پھر ہے تنضج الفاکہۃ، نضج ینضج کا معنی ہوتا ہے پکنا. کیا؟ پکنا، میوے کا پکنا، پھوڑے پھنسی کا پکنا. تو یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا. تنضج الفاکہۃ، میوہ پک رہا ہے، میوہ پک رہا ہے. تو اس کو جب ہم بدلیں گے تو کیا بنے گا؟ الفاکہۃ مؤنث بناؤ، مؤنث کا صیغہ بھی آتا ہے نا اس میں فاعل میں. الفاکہۃ ناضجۃ، الفاکہۃ ناضجۃ بن گیا جملہ. بس میوہ پکا ہے یا پک رہا ہے، پکنے کا معنی ہونا چاہیے. پھر یشتد الحر، اشتد یشتد، اشتداد کا معنی ہوتا ہے سخت ہونا. یشتد الحر، گرمی سخت ہو رہی ہے یا گرمی سخت پڑ رہی ہے. اس کا کیا بنے گا؟ الحر نہیں، صفت مشبہ کا وزن آگا، فعیل والا، کریم، جلیل. الحر شدید، الحر شدید.
ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ الحر شدید، گرمی سخت ہو رہی ہے۔ پھر ہے یندم الکسلان، یندم الکسلان، ندم یندم کا معنی ہوتا ہے شرمندہ ہونا، یندم الکسلان، الکسلان کہتے ہیں سست کو، یندم الکسلان سست شرمندہ ہو رہا ہے، تو اس کا کیا بنے گا بدل کر؟ الکسلان نادم، بات صحیح ہے۔ آگے دیکھیں، کون خمسہ جمل، 5 جملے بناؤ، کل جملۃ منہا، ان میں سے ہر ایک جملہ تتألف مرکب ہو من مبتدأ و خبر، مبتدا اور خبر سے۔ 5 ایسے جملے بنانا ہے جن میں سے ہر جملہ مبتدا اور خبر سے مرکب ہو، کوئی بھی 5 بنا سکتے ہیں آپ، اور مجھے امید ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ سب بنا سکتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر یوں کہہ سکتے ہیں اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ پھر کہہ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، رسول ہیں، رسول اسی کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے بھیجا ہو۔ تو 2 جملے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں الدین یا الاسلام دین، الاسلام دین، کتنے جملے ہو گئے؟ 3 جملے ہو گئے۔ القرآن صادق، القرآن صادق، 4 جملے ہو گئے۔ ایک جملہ اور بنانے، اللہ جی اللہ معبود الرسول صادق وغیرہ وغیرہ، آپ 100 بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے، ہاں یہ اتنے آسان ہے کہ آپ سے کہا جائے 100 جملے لکھ کر لانا ہے تو آپ لا سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہنے کا، لکھ کر تو آپ کو 5 ہی لانا ہے، تو آپ لکھ کر لے آئیں اللہ احد الرسول صادق محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام دین القرآن کتاب یا القرآن صادق یا القرآن حق، اس طریقے سے لکھ کر لائیں۔ پھر تمرین فی الانشاء، تمرین کون 5 جمل، 5 جملے بناؤ فی وصف الماء، پانی کے وصف میں، پانی سے متعلق 5 جملے بناؤ، بحیث اس طرح یکون لفظ الماء کہ لفظ ماء ہو، فی کل منہا ان میں سے ہر ایک میں، اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر لفظ ماء مبتدأً کیا ہو؟ مبتدا ہو۔ الماء مانے پانی، 5 جملے ایسے بنانا ہے پانی سے متعلق جن میں سے ہر ایک جملے کے اندر لفظ الماء مبتدا ہونا چاہیے۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں الماء طاہر، الماء طاہر، یا آپ کہہ سکتے ہیں الماء مطہر، لکھ سکتے ہیں الماء طاہر، الماء مطہر، الماء نظیف، الماء بارد، الماء مفید، الماء رقیق، الماء ثمین، پانی قیمتی ہے، ثمین، رقیق پانی رقیق ہے، پتلا ہے، پتلا تو ہوتا ہی ہے، اس کو بیان کر دیا۔ ہو گئے یہ 5 سے زیادہ ہی ہو گئے، دیکھ لیں۔ پھر ہے کون 5 جمل فی وصف الدجاجۃ، 5 ایسے جملے، 5 جملے بناؤ الدجاجہ مانے مرغی، مرغی کے وصف میں، مرغی سے متعلق 5 جملے بناؤ، بحیث اس طرح یکون لفظ الدجاجۃ فی کل منہا مبتداً کہ ان سب میں لفظ الدجاجہ مبتدا ہونا چاہیے، سارے جملوں کے اندر 5 کے 5 میں لفظ الدجاجہ مبتدا ہونا چاہیے۔ تو آپ کیا جملے بنائیں گے؟ الدجاجۃ حیوان، مرغی ایک جانور ہے، مرغی ایک جانور ہے جی۔ الدجاجۃ بیضاء، مرغی سفید ہے، مرغی سفید، وہ تو تبیض ہوگا، الدجاجۃ تبیض، مرغی انڈا دیتی ہے، یہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ایک لکھیں گے الدجاجۃ مذبوحۃ، مرغی ذبح شدہ ہے، یا الدجاجۃ سمینۃ، سین سے، مرغی موٹی ہے، مرغی موٹی ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟
الدجاجۃ بیضاء مرغی سفید ہے، الدجاجۃ تبید مرغی انڈا دیتی ہے، الدجاجۃ مذبوحۃ مرغی ذبح شدہ ہے، الدجاجۃ حیوان، الدجاجۃ سمین سمین، اور بھی بنا سکتے ہیں۔ بہرحال 5 جملے مرغی سے متعلق بنانا ہے۔ پھر دیکھیں تمرین فی الاعراب ترکیب کی مشق، نموذج نمونہ، وہی طریقہ جو پیچھے چلتا آ رہا ہے۔ الحجرۃ نظیفۃ کمرہ صاف ستھرا ہے، ترکیب کر دی، الحجرۃ مبتدا مرفوع، حجرہ مبتدا مرفوع، نظیفۃ خبر مرفوع، خبر مرفوع۔ پھر آگے دیتے ہیں اعرب الجملتین الآتیتین آنے والے 2 جملوں کی ترکیب کرو۔ السیارۃ سریعۃ موٹر تیز رفتار ہے، موٹر وہ چاہے موٹر کار ہو یا موٹر بس ہو، موٹر تیز رفتار ہے۔ السیارۃ مبتدا مرفوع، سریعۃ خبر مرفوع۔ القط جی السیارۃ مبتدا مرفوع، سریعۃ خبر مرفوع، کیا کچھ اور کہا تھا؟ تو یہی تو کہہ رہا ہوں۔ چلو 2 القط الوف، القط الوف بلی مانوس ہے، بلی ہاں یا یوں کہیں بلی زیادہ تعلق رکھنے والی ہے یا زیادہ محبت رکھنے والی، بلی ہوتی ہے نا انسانوں سے متعلق ہو جاتی ہے، جو پالتا ہے وہ جیسے گھر میں آ گیا فوراً اس کے پاس آ جاتی ہے، ادھر ادھر اس کے اوپر چڑھے گی، یہاں وہاں گھومے ٹہلے گی، تو یہ مانوس ہو جاتی ہے۔ القط الوف بلی مانوس ہے، یا کہیں القط ترجمہ اس کا کریں بلّہ مانوس ہے۔ ہاں تو اس میں چونکہ ترجمہ نہیں ہونا ترکیب ہونا، القط مبتدا مرفوع، الوف خبر مرفوع، تو آپ یہ جملے لکھ کر بنا کر لائیں گے۔ اور ترکیب کیا ہے یہ تو ایزی ہے، اس کو تو شاید لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔